السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شاہد عباسی۔ آج ایک بڑی اہم خبر لے کر آیا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدواران تھے ان کو کچھ ہرڈلز کا سامنا تھا، ان سے جو نامینیشن پیپر تھے وہ سنیچ کیے جا رہے تھے۔ تو اس حوالے سے ایک خط لکھا گیا، اس خط کو میں آپ لوگوں کے سامنے ڈسکس کروں گا۔ اس خط کے اندر جو امپارٹنٹ پوائنٹ ہیں ان کا میں تذکرہ کروں گا۔ آفس آف دی پروونشل الیکشن کمیشن پنجاب، the Chief Secretary, Government of the Punjab, Lahore, the Inspector General of the Police, Punjab, Lahore, mistreatment, correction of the hurdles of the candidates for filing of their nomination paper for the conduct of the general election 2024. Dear sir, with great concern, I have the honor to bring into your kind notice that the office in the flooding with numerous kind of the application almost from every district, as well as the media report circulating that the candidates particularly خاص طور پر being to PTI جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو لوگ ہیں particularly ان کے ساتھ جو are being mistreated by the police persons not outside the premises of the returning offices but even inside the premises of the returning offices by checking and snatching the nomination paper, which is clear violation of the election laws, especially the essence of the article 2183 of the constitution, as well as direction of the election commission. یہ جو دوسرا نوٹس کے اندر لکھا گیا، this office has sent too many complaints and application to your respective office as well as to the office of the concerned authorities for taking immediate necessary action to control the situation, but astonishingly no such action has so far been taken and the occurrence of the instance still persists. یہ ایسی کوئی صورتحال ہے جس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان سے نامینیشن پیپر چھینے جا رہے تھے۔ اس کے لیے خط لکھا گیا ہے اور اس خط میں باقاعدہ سے یہ چیز ہائی لائٹ کی گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدواران ہیں ان سے نامینیشن سنیچ کیے جا رہے ہیں، اس کو کسی حد تک کنٹرول کیا جائے۔ اور دوسری میں یہ آپ کو خبر دوں گا کہ تخت لاہور سے کون کس کے مرد مقابل آ رہا ہے۔ یہ ایک بڑی خبر ہے کہ کون کس کے ٹاکرے میں آ رہا ہے۔ یہ میں خبر آپ کو دوں گا کہ پنجاب لاہور تخت کا سب سے بڑا جو ٹاکرا ہے وہ عمران خان بامقابلہ سعد رفیق، نواز شریف بامقابلہ یاسمین راشد صاحبہ، سعد رفیق بامقابلہ لطیف کھوسہ، مریم نواز بامقابلہ صنم جاوید، روہیل اصغر بامقابلہ سلمان اکرم راجہ، حسان نیازی بامقابلہ ایاز صادق، حمزہ شہباز بامقابلہ عالیہ حمزہ۔ یہ جو امیدواران ہیں یہ ایک دوسرے کے مرد مقابل اترے ہیں۔ اب تک پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدواران ہیں وہ میرے خیال ہے 155 سیٹوں سے وہ میدان میں اترے ہیں اور وہ مرد مقابل نون لیگ کے لوگوں کے ساتھ کمپیٹ کریں گے۔ آیا یہ الیکشن کے اندر کیا اس طرح کا نتیجہ نکلتا ہے؟ کیا یہ امیدواران ایک دوسرے کو کون کس کو مات دے گا؟ یہ بھی ایک صورتحال الیکشن کے دوران ہی دیکھنے کو ملے گی کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ لیکن تاحال پاکستان تحریک انصاف نے کچھ ایسے لوگوں کو ٹکٹ دینے شروع کیے ہیں جو کہ جیل کے اندر بند تھے اور واپس وہاں سے رہا ہو کر واپس وہ میدان میں آئے اور ان کو ٹکٹ جاری کیے گئے، جس طرح وہ صنم جاوید کو ٹکٹ دیا گیا اور ایک دو ایسے امیدواران ہیں ان کو بھی ٹکٹ دیا گیا۔ لیکن جب ملک کے اندر ایسی صورتحال ہے، جب نامینیشن پیپر چھینے جا رہے ہوں اور پاکستان تحریک انصاف کو ایک پنجرے میں بند کر کے رکھا گیا ہے، تو کیا ایسی صورتحال کے اندر پاکستان تحریک انصاف سروائیو کر جائے گی؟ الیکشن فری اینڈ فیئر ہو سکتے ہیں؟ یہ قبل از وقت کہنا میرا خیال ہے کہ درست نہیں ہے، لیکن یہ الیکشن کے دن ہی فیصلہ ہوگا۔ الیکشن کے دن ہی جب بکسے کھلیں گے اور نتائج سامنے آئیں گے، اس وقت ہی اس چیز کو دیکھا جائے کہ آیا یہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہوا ہے۔ پبلک کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کا جو نیریٹو تھا وہ ابھی تک زندہ ہے، ابھی تک اس نے دم نہیں توڑا۔ لیکن نون لیگ بھی کوشش میں ہے، نون لیگ کو کسی حد تک شاید کئی اداروں کی سپورٹ بھی حاصل ہے، لیکن صورتحال یہاں پہ یکسر مختلف ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران کو اٹھایا جا رہا ہے، بند کیا جا رہا ہے۔ اس ساری صورتحال کے اندر بھی
پاکستان تحریک انصاف سروائیو کر رہی ہے، مقابلے کے لیے میدان میں اتر رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو مین لوگ تھے، جس طرح کہ سیالکوٹ سے جو ہے وہ اپنے ایک امیدوار اپنی والدہ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے خود سیاست سے کنارہ کشی کی ہے۔ ایسی صورتحال بھی کئی حلقوں سے دیکھنے کو ملی ہے، اور کچھ امیدواران خود فرنٹ پر نہیں آ رہے اور اپنے حلقے سے دوسرے کچھ لوگوں کو سامنے لا رہے ہیں۔ کیا یہ نئے لوگ پاکستان تحریک انصاف میں سیٹیں جیت جائیں گے، اور کیا یہ کوئی نیا اپسٹ ہو سکتا ہے یا نہیں، یہ الیکشن کے دن ہی اس کا فیصلہ ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو موجودہ صورتحال ہے، اگر سپریم کورٹ ان کو بحال کر دیتی ہے، جو انٹرا پارٹی الیکشن تھے، بلے کا نشان واپس آ جاتا ہے، تو پھر شاید صورتحال یکسر مختلف ہوگی۔ لیکن انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں آپ دوستوں کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ بہت شکریہ۔